بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس سے بار بار صدقے دل سے معافی طلب کرنے والا ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ دیکھیں، سارے کے سارے انسان گناہ گار ہیں، اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ یعنی ایک فاجر اور فاسق کے لیے گناہ اس قدر ہلکی چیز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سچے مومن کے لیے گناہ اس قدر بھاری اور اس قدر پریشان کن چیز ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو۔ اگر بحیثیت مسلمان گناہوں کے بعد توبہ اور استغفار کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہوں تو یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مثلا ایک شخص کو رزق کی تنگی ہے، مالی اسباب میں اس کو پریشانی ہے، اور وہ استغفار پڑھ رہا ہے لیکن اس کا رزق کشادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور جو استغفار کے فضائل بتائے گئے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کا وظیفہ کرتا ہے، لیکن استغفار پڑھنے والے کو اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے کون سی چیزیں ریزن بنتی ہیں وہ آج ہم نے آپ کو بتانی ہے۔ 5 ایسے اسباب ہیں جنہیں استغفار کے ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کرنا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو ترک کرنا ہے۔ اگر ہم استغفار کے ساتھ ساتھ ان 5 کاموں کو بھی لازم پکڑ لیں تو اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ ہمارا استغفار پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے گا، اور ہمارے تمام رکے ہوئے کام جو استغفار سے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے اوپر آسمان سے رحمت والی بارشیں بھی برساؤں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مالوں میں برکتیں کر دوں گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد کے اندر بیٹے عطا فرماؤں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات ہو جائیں گے اور نہریں بن جائیں گی۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، اولاد میں بیٹے ہوں، دائیں بائیں اس کے باغات ہوں، نہریں چل رہی ہوں، تو بظاہر یہ کمپلیٹ زندگی ہے۔ تو یہ کس کے صدقے میں ملے گی؟ استغفار پڑھنے کے صدقے میں۔ لیکن استغفار پڑھ کر بھی اگر ہمیں یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ 5 کام اس کے ساتھ لازم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے، سب سے پہلا کام سنیں، پہلا کام جو ہمیں استغفار کے ساتھ ساتھ چھوڑنا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ استغفار بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں پر بھی اصرار کر رہے ہیں، گناہ آپ چھوڑ رہے نہیں ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کا استغفار آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو پہلی فرصت میں جو آپ نے گناہ کر رکھے ہیں یا جو گناہ آپ کر رہے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، ان گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اور سچے دل سے یہ ارادہ کر لینا ہے، اللہ سے پکا وعدہ کر لینا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے وہ نہیں کرنا، اس کو ترک کر دینا ہے۔ پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ گناہ اگر آپ کوئی کر رہے ہیں، کوئی بھی گناہ ہے، دیکھیں کسی کا دل دکھا رہے ہیں، اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا اس طرح کا اور کوئی بھی گناہ جو آپ کی زندگی میں ہے، ہر شخص جانتا ہے، من آنم کے من دانم، جو میں ہوں میں اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو انسان جب اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر ایسے گناہ ہیں، کچھ پوشیدہ کچھ ظاہری، تو پہلی فرصت میں ان گناہوں کو چھوڑ دیں اگر آپ استغفار کے ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور دوسرا کام جو استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا ہے
وہ ہے نماز۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں گے تو تب آپ کو استغفار سے فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ دن میں آپ نے 1200 دفعہ، 2400 دفعہ، 7000 دفعہ، 1.25 دفعہ استغفار تو کر لیا، لیکن نماز کے لیے آپ اٹھے نہیں، نماز آپ نے پڑھی نہیں۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو استغفار بھی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ نماز پہلے ہے، استغفار بعد میں ہے۔ تو دوسرا کام جو استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ یعنی جو گناہ آپ نے چھوڑے تھے استغفار کی وجہ سے، ان کو آپ نے آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے، کہ یہ نہیں کہ اب استغفار آپ پڑھ رہے ہیں، اب کچھ دن کے لیے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ مثلا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت کرے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں فرضی طور پر کہ آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو کچھ دن کے لیے آپ نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، لیکن جیسے آپ نے دیکھا جس کام کے لیے آپ نے استغفار کا وظیفہ کیا، اب آپ کا کام وہ مکمل ہو گیا، اب آپ دوبارہ سے غلط بیانی کرنا شروع ہو گئے۔ تو جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے اس نعمت کو چھین لیں گے۔ تو اس لیے جس گناہ کو آپ نے چھوڑا ہے اس پر پختہ ارادہ کر لیں کہ اسے دوبارہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا دل توڑ دیا ہے، کسی کے لیے آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، تو اس کو آپ نے فی الفور اپنے دل سے اس جذبے کو نکالنا ہے۔ اگر حسد آ گیا ہے، کسی کے خلاف بغض آ گیا ہے، کسی کے لیے آپ کے دل میں برے جذبات ہیں، اسے پہلی فرصت میں اپنے دل سے نکال دیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل پر نظر کرم نہیں فرماتے جس دل کے اندر کسی انسان کے لیے برائی چھپی ہوئی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی بھی کر دی ہے تو تب بھی آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے۔ آپ بھی تو اللہ سے یہی چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو جب آپ اپنے لیے معافی کے طلبگار ہیں تو پھر آپ کو بھی دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا۔ تو اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کر رکھا ہے، کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے استغفار کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ مذکورہ باتیں جو اوپر گزری ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کم ہوگی تو توبہ نامکمل ہو جائے گی، اور یہ جو اوپر والی شرائط ہیں ان کا تعلق بندے اور رب کے درمیان تھا۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار کے ساتھ ساتھ پانچواں کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کا آپ کے اوپر کوئی حق ہے تو آپ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیجیے۔ اگر آپ نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کا حق آپ دبا کر بیٹھے ہیں، فرض کریں والد آپ کا فوت ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی بہنوں کا وراثت میں حق نہیں دیا ہوا، آپ اسے دبا کر بیٹھے ہیں، آپ بڑی بڑی استغفار کی تسمیہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی استغفار سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو استغفار سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو تو آپ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیجئے۔ تو ان 5 کاموں کو جب آپ استغفار کے ساتھ ساتھ کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو استغفار کے وظیفے سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ دن میں کم از کم 1200 دفعہ استغفار پڑھیں، اس عدد کو دگنا کر لیجئے، 2400 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے آپ اسے 7000 تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عدد بہت برکت والے ہیں، 1200 دفعہ، 7000 دفعہ پڑھنا، اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ استغفار کے آپ جانتے ہیں مختلف صیغے ہیں، آپ مختصر سا استغفار بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنا پڑھ لینے سے بھی استغفار مکمل ہو جائے گا۔ اس سے بڑھا سکتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس سے بھی لمبا کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور بھی اس کو اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ استغفار کرنے کے لیے مختلف الفاظ احادیث کی کتاب میں مذکور ہیں، جتنے الفاظ آپ آسانی سے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ آپ اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں، لیکن پہلے ان 5 کاموں کو لازمی طور پر کر لیں۔ ان 5 کاموں کو کرنے کے بعد استغفار کریں، پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں ہوا۔ مجھے اللہ کی ذات سے 100% نہیں 1000% امید ہے کہ جو سننے والا ان 5 کاموں کو کرنے کے بعد استغفار کا وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کے تمام رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، استغفار کرنے والا بنائے، اور مرنے سے پہلے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔